السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں آپ کا بھائی عدیل فیاضی، آپ دیکھ رہے ہیں بزم استاذ زمن۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستان محترم، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے اور میں اس چیز کو اچھے سے جانتا ہوں کہ پھر کچھ 5-6 ٹپوری نکل کر سامنے آئیں گے، 5-6 ٹچپنجیے نکل کر سامنے آئیں گے اور آنے کے بعد گالیاں دیں گے، الٹا سیدھا بولیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، تمہاری گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تمہاری جتنی عقل ہے اتنا کام کرتے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نعت خوانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، نعت شریف کو سننا خود حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محبتوں کے ساتھ پڑھا جائے تو نعت پڑھنا بھی ثواب، نعت کا لکھنا بھی ثواب، نعت کو سننا بھی ثواب، لیکن اس وقت جب عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے، نعت کو نعت کے دائرے میں رہ کر پڑھا جائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مشہور زمانہ نعت خواں محترم شبیر برکاتی صاحب کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کلام ہیں اور ان کے پڑھنے کا ڈھنگ کیا ہے، رنگ کیا ہے، اسٹائل کیا ہے، لک کیا ہے، یہ آپ سب نے اچھے سے دیکھا ہوگا۔ میں اب آپ کو وہ کر کے دکھاؤں، پھر آپ کہیں گے آپ بھی انہی کی طرح کر رہے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے، کس انداز سے وہ نعت پڑھتے ہیں۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ وہ نعت پڑھ رہے تھے، میں آپ کو ویڈیو کلپ نہیں دکھاؤں گا کسی وجہ سے، میں آپ کو فوٹو دکھا رہا ہوں، دیکھیے۔ جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مائک پر ایک لڑکی آ جاتی ہے اور وہ نعت پڑھتی ہے، آ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ کو گالی دینا ہے دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ آپ جو گالیاں بکتے ہو نا، یہ اچھا نہیں کرتے ہو۔ مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے ظرف میں جو ہوگا وہی نکلے گا میرے بھائی، لیکن اب آپ یہ بتائیے آپ کیا نام دیں گے اس چیز کو کہ ایک نعت خواں نعت پڑھتا ہے، لڑکی آ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے اللہ اللہ کا مائک پر ذکر کرتی ہے، اسٹیج پر عوام کے سامنے، کہ یہ جائز ہے؟ کوئی مفتی اس کو جائز بتائے، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی فاضل اس چیز کو جائز نہیں بتا سکتا۔ جب جائز ہے ہی نہیں تو جائز کیسے ہوگا؟ اور میں بتا دوں آپ کو ایک بہت پوائنٹ کی بات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ سب ہماری جاہل عوام کا معاملہ ہے۔ ہماری جاہل عوام ایسے نعت خوانوں کو اپنی محافل میں بلاتی ہی کیوں ہے؟ میں محترم شبیر برکاتی صاحب کا مخالف نہیں ہوں، آج تک میں بھی ان کو اچھے سے سنتا تھا، لیکن کہاں تک آپ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ اب کوئی یہ کہے گا کہ ارے تم مخالفت میں اتر آئے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں مخالفت میں نہیں اتر آیا۔ جتنے بھی نعت خواں ہیں جو واقعی دل کے ساتھ، دل کی نہا خانے سے، دل کی محبتوں کے ساتھ جو نعت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی نعت پڑھتا ہوں، میں بھی نعت پڑھتا ہوں، لیکن میرے دوست یہ بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے نعت خوانی کا؟ کیا اس طرح سے نعت پڑھ کر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو گے؟ تو محترم شبیر برکاتی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں، محترم اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کو شوق سے آپ کی نعت خوانی سنتے ہیں، تو آپ اس چیز کا اتنا لحاظ ضرور رکھیے کہ ممبر رسول پر کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ ہو جس سے قوم کے اندر غلط پیغام جائے اور لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں اور لوگ آپ سے جو ہے ہٹ جائیں، دوری اختیار کریں۔ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الحمدللہ آپ کو سنتے تھے، لیکن جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کی، دیکھیں اسکرین شاٹ، کہ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئے ہے اور وہ اسٹیج پر آ جاتی ہے، آخر اس کو کس نے بلایا، کس نے نہیں بلایا، وہ خود آئی یا کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی بھی جب اس چیز کو دیکھے گا، اور دیکھے گا کیا میرے دوست، فیس بک پر آپ جا کر دیکھیے کس طریقے کی لوگوں نے گھماسان مچا رکھی ہے، کمنٹ کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ نعت خوانی ہے۔ یہ نعت خوانی نہیں ہے،
بلکہ خیر چھوڑیے. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب ایسے نعت خواں حضرات جب اسٹیج پر آ کر ڈرامے بازی کرتے ہیں، میں ایسی نعت خوانی کو نعت خوانی ہی نہیں سمجھتا. نعت خوانی کو، ایسی نعت خوانی کو میں نعت خوانی نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنی پاپولرٹی کے لیے کر رہی ہے، صرف اپنے کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے. اب محترم شبیر برکاتی صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں، اگر وہ سلیقے سے نعت پڑھتے ہیں اور نعت کو نعت کے انداز سے پڑھتے ہیں، ارے نعت ایسی پڑھنی چاہیے، نعت ایسی پڑھنی چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پڑھی. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ایسی نعت پڑھیے جیسی علامہ جامی نے نعت پڑھی، ایسی نعت پڑھیے. جس طریقے سے اقبال نے نعت پڑھی، ایسی نعت پڑھیے. اگر آپ بزرگان دین کے طریقوں پر چل کر نعت پڑھیں گے تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی خاطر بھی کریں گے، لوگ آپ کو توقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن اگر اس طریقے سے نعت پڑھی جائے گی، یہ بس ہوتا کیا ہے نا میرے دوست، کہ اس وقت تک جتنی دیر یہ بیہودی ٹائپ سے جو نعت پڑھی جاتی ہے، بس اتنی دیر لوگوں میں واہ 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 یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد لوگوں میں کیا پیغام جاتا ہے میرے دوست؟ آپ ذرا اپنے سینے پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے. کیا اس طرح سے نعت خوانی جائز ہے؟ کیا اس طریقے سے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ کیا جائز ہے؟ نعت کے طریقے سے پڑھیے. تو میں محترم شبیر برکاتی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ اگر ہو، اگر مان لیتے ہیں بالفرض وہ لڑکی خود چل کر آئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے، تو آپ کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس سے کہتے کہ بہن آپ جائیے، ہم نعت پڑھنے کے لیے اکیلے کافی ہیں. لیکن نہیں، آپ رک گئے، وہ پڑھتی رہی. کہاں کا معاملہ ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہندوستان یا دنیا بھر میں نعت گو حضرات ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، اللہ پاک سب کو صحیح طریقے سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. مجھ سے اگر آپ کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات سچی ہے بھلے ہی کڑوی لگے. بس اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.